بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میری عمر ان دنوں 6-7 برس تھی۔ والد سرکاری ملازم تھے اور سرکاری کالونی میں انہیں گھر ملا ہوا تھا۔ لڑکیوں کا اسکول ذرا دور تھا، تبھی مجھے مالی بابا اسکول چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ مالی بابا کافی عمر رسیدہ تھے اور محکمے کی طرف سے کالونی میں مالی لگے ہوئے تھے۔ والد صاحب بابا کی عزت کرتے تھے، یہ بھی کالونی میں ہی ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ بیوی بچے نہیں تھے، اکیلے رہتے تھے۔ امی انہیں روز کھانا دیا کرتی تھی۔ مالی بابا امی جان کو سودا سلف لا کر دیتے۔ مجھے اسکول چھوڑنے اور لانے کا بھی انہی کا ذمہ تھا۔ ایک دن جب اسکول کی چھٹی ہو گئی اور میں گیٹ کے پاس آئی تو مجھے بابا نظر نہیں آئے، حالانکہ وہ روزانہ چھٹی سے پہلے ہی آ جاتے، اور جوں ہی میں گیٹ سے جھانکتی وہ سامنے کھڑے نظر آتے۔ بابا کو نہ پا کر پریشان ہو گئی، گیٹ سے 2 قدم باہر نکلی۔ ان دنوں اسکول کے گیٹ پر اتنے پہرے نہیں ہوتے تھے، پرامن دور تھا، لہٰذا گارڈ بھی نہ رکھے جاتے تھے۔ ہمارا اسکول سرکاری تھا، جہاں عام لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، بابا کو نہ پا کر مجھے چاہیے تھا کہ میں وہاں ہی رک کر انتظار کرتی، لیکن بچی تھی اور انتظار کی زحمت برداشت نہ کر سکتی تھی، تبھی ایک جگہ کھڑی نہ رہ سکی، آہستہ آہستہ آگے چلنے لگی۔ میں نے بستہ گلے میں ڈال رکھا تھا اور اسکول یونیفارم میں تھی، تبھی ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا، بچے تمہیں کوئی لینے نہیں آیا؟ روزانہ ہمارا مالی بابا آتا ہے، آج نہیں آیا؟ میں نے جواب دیا، کیا گھر کا راستہ معلوم ہے؟ ہاں، میں نے ویسے ہی کہہ دیا، حالانکہ اکیلی کبھی اسکول نہیں آئی تھی، تاہم ایسا لگا جیسے پیدل چلتی گئی تو گھر پہنچ جاؤں گی۔ دھوپ تیز تھی اور میں پسینے میں شرابور تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی، موسم گرم تھا، ہوا میں تپش تھی، لو چل رہی تھی۔ اس آدمی نے میری کیفیت کو بھانپ لیا اور کہا، آج تمہارا مالی بابا نہیں آئے گا، اس کو لو لگ گئی ہے، اسے ہسپتال لے کر گئے ہیں، تمہارے ابا نے مجھے لینے بھیجا ہے، میں ان کے دفتر میں کام کرتا ہوں۔ بابا مالی مجھے سائیکل پر لینے آیا کرتا تھا، یہ شخص بھی سائیکل پر تھا۔ بس میں گرمی سے گھبرائی ہوئی اس کی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے بستہ لیا جس پر میرا نام اور جماعت لکھی ہوئی تھی۔ میرا نام لے کر کہنے لگا، تم جماعت اول میں پڑھتی ہو نا؟ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تمہارے ابا نے تمہارا نام اور جماعت بتا دی تھی، میں تمہیں لینے گیٹ پر پہنچنے والا تھا کہ تم راستے میں مل گئی۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ مجھے لے کر کسی سمت روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، اپنے حافظے پر بہت زور دیتی ہوں مگر یادداشت جواب دے جاتی ہے، جسے زمانے کی تکلیفوں نے ذہن سے ہر بات کے نشانات کھرچ کر مٹا دیے ہوں، یہاں تک کہ اپنا نام، اپنی پہچان، اپنے ماں باپ کا نام، گلی محلہ، سب ہی کچھ بھول گئی۔ مجھے اغوا کرنے والے جہاں لائے وہاں اور بھی بچے اور بچیاں تھی۔ میں نے ان پر ہوتے مظالم کو دیکھا تو یادداشت کھو بیٹھی۔ ان مظالم کو میں تحریر نہیں کر سکتی، ان کو بیان کرنے کی تاب نہیں، تصور سے ہاتھ پاؤں لرزنے لگتے ہیں، سانس رک جاتا ہے، روح فنا ہونے لگتی ہے۔ نہیں، ان کے بیان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان ظالموں کے چہرے تو موت کے چہرے سے بھی زیادہ بھیانک ہیں۔ اس قدر اندازہ کر سکتی ہوں کہ یہ لوگ بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرتے ہوں گے، یا بھیک منگوانے کی غرض سے کوئی گروہ خریدتا ہوگا، یا پھر کسی ایسے ہی مذموم مقصد کے لیے معصوم بچوں کو اغوا کیا جاتا ہوگا۔ ان بچوں سے مشقت بھی لی جاتی تھی۔ دن رات کی بدسلوکی سے یہ بیچارے ہوش کھو چکے تھے، اپنے نام پتے بھول چکے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو گنگ ہو گئے تھے، ان کی قوت گویائی ختم ہو چکی تھی۔ میرے ذمہ اس گھر کی صفائی تھی جہاں ہمیں رکھا گیا تھا۔ میرے ساتھ میرے برابر 2 اور بھی لڑکیاں صفائی کرتی تھیں۔ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ قدرت مہربان ہو جائے گی اور میں اس عقوبت خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایک دن سردار نے مجھے اپنے ٹرک میں بٹھا لیا، نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ رات کے وقت ایک جگہ اس نے ٹرک روکا اور اتر گیا۔ سامنے ہوٹل تھا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، غالباً وہ ان سے بات کرنے گیا تھا۔
وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں۔ میں سوئی نہ تھی، اس کے اترتے ہی اٹھ بیٹھی۔ مجھے چھلانگ لگانے کا موقع مل گیا۔ چھلانگ لگا کر میں جھاڑیوں میں گھس گئی۔ اس وقت موت کے خوف سے زیادہ اس آدمی سے بچ کر نکل جانے کا جذبہ مجھ پر غالب تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ شاید اس نے گدڑی کی طرف دیکھا ہوگا جس میں لپٹی پڑی تھی۔ وہ سمجھا ہوگا میں اس میں لپٹی سو رہی ہوں۔ بہرحال جب ٹرک کی آواز دور ہو گئی، میں جھاڑیوں سے نکلی اور سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ میری ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، حالانکہ میں سڑک کنارے پڑے ہوئے کچی مٹی کے ڈھیر پر گری تھی۔ پھر بھی یہ چھلانگ میرے ناتواں وجود اور طاقت سے بڑی تھی، کیونکہ ٹرک کافی اونچا تھا، رات کا اندھیرا تھا اور سڑک کا کنارہ۔ ٹانگ میں درد تھا اور خوف کا دباؤ ذہن کو اپنے گرفت میں ایک آہنی نیچے کی طرف جکڑے ہوئے تھا۔ اللہ جانے کب تک میں یوں ہی قسم پرسی میں بیٹھی رہی کہ ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں ایک عورت اور ایک آدمی موجود تھا۔ جب ان کی گاڑی کی روشنی مجھ پر پڑی، انہوں نے گاڑی روکی اور بیٹری کی روشنی میں مجھے دیکھا۔ میں کانپ رہی تھی۔ میری خستہ حالت پر عورت نے اٹھا کر گلے لگایا اور پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو رات کے وقت؟ یہ مسافر لوگ تھے اور لاہور جا رہے تھے۔ میں ان کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکی، کانپتی رہی۔ تب عورت نے کہا، یہ کھو گئی ہے، اسے لے چلتے ہیں۔ ایسا نہ ہو رات کے وقت اس معصوم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں بھی محفوظ ہونا چاہتی تھی جلد از جلد، تبھی بلا چون چڑھا بیٹھ گئی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس عورت کے شانے سے لگ کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ان مہربان اجنبی لوگوں کے گھر میں تھی جو مجھ لاوارث کو سڑک سے اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ اس مہربان عورت کا نام کنزا تھا اور اس کا شوہر فیصل ایک وکیل تھے۔ جب میں نے متعدد بار پوچھنے کے باوجود ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا تو یہ لوگ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن ڈاکٹر کے پاس لے جاتے رہے۔ وہ میرے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ خوف دور ہونے لگا۔ میں ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی، گویا انسانوں پر میرا اعتماد بحال ہونے لگا۔ تب میں نے جو کچھ یاد تھا بتا دیا، مگر والدین کا نام اور پتہ پھر بھی نہ بتا سکی۔ مجھے ماں کی صورت یاد آ جاتی تو میں رونے لگتی، سوچتی کہ میرے گم ہو جانے کے بعد نہ جانے انہیں کتنا صدمہ ہوا ہوگا اور جدائی کیسے ماں نے برداشت کی ہوگی۔ جن کے گھر میں رہتی تھی انہوں نے اگرچہ مجھے بیٹی بنا لیا، تاہم ان کی اپنی 2 بیٹیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ایک کا نام سائرہ اور دوسری کا نام ماہرہ تھا۔ یہ دونوں مجھ سے بڑی تھیں۔ ان کے والدین سمجھاتے کہ ہاجرہ کے ساتھ پیار سے پیش آیا کرو، کیونکہ یہ تمہاری تیسری بہن ہے۔ وہ کبھی پیار کرتی اور کبھی نظر انداز کرتی۔ تب ان کی ماں میری زیادہ دیکھ بھال میں لگ جاتی۔ میں انہیں امی جان کہنے لگی تھی اور وکیل صاحب کو ابو کہا کرتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ اس پیار بھرے ماحول نے مجھے ایک نارمل انسان بنا دیا۔ اب میں پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لینے لگی، مگر باوجود کوشش کے مجھے اپنے ماں باپ اور اپنا نام یاد نہ آ سکا۔ پہلے انہوں نے گھر پر پڑھائی کا انتظام کیا اور پھر مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ جلد میں نے 5ویں کا کورس ختم کر لیا اور 6ٹھی میں داخلہ مل گیا۔ کنزا امی نے بہت کوشش کی اور ان کی کوششوں کا پھل یہ ملا کہ میں نے بالآخر مڈل پاس کر لیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، ابو کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ ان 2 بچیوں کی پیدائش کے بعد کنزا امی کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد ان کے یہاں پر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بچیاں اپنے گھروں کی ہوئیں تو ان کو میری فکر ستانے لگی، مگر قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ وکیل صاحب اور ان کی بیوی بذریعہ کار کسی کام سے اسلام آباد گئے۔ واپسی پر ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ میں ان دونوں شفیق ہستیوں سے یک لخت محروم ہو گئی۔ ان کے جہان سے چلے جانے کے بعد میرے حالات یکسر بدل گئے۔ میں پھر سے لاوارث ہو گئی۔ دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھیں گی کیونکہ میرا کوئی نہ تھا، لیکن ان کی ساس کو یہ قبول نہ تھا۔ وہ دونوں 2 سگے بھائیوں سے بیاہی گئی تھیں اور ایک گھر میں رہتی تھیں۔ بڑی مشکل سے کچھ عرصہ مجھے اپنے پاس رکھنا قبول کیا، پھر اپنے بیٹوں کو بھڑکانا شروع کر دیا تو وہ بھی کہنے لگے
کہ اس لاوارث لڑکی کا جلد از جلد کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اس دوران میری دونوں منہ بولی بہنوں کے یہاں یکے بعد دیگرے بچوں کی ولادت ہوئی۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کر کے اپنی جگہ ان کے گھر میں بنا لی۔ تب ان کی ساس نے، جو چچی بھی لگتی تھی، میرا گھر میں رہنا قبول کر لیا، مگر وہ مجھے نوکرانی سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہ تھی۔ میں تو پہلے ہی نصیب و جلی تھی، برداشت کرتی رہی۔ بہنوں نے بچوں کی لائن لگا دی اور میں ان کی آیا بن گئی۔ کسی کو اب یہ خیال تک نہ آتا کہ اس کی شادی کی عمر ہے، اس سے بھی اپنا گھر بسانا ہے۔ شاید وہ میری شادی کے بارے میں سوچنا ہی نہ چاہتی تھی کہ پھر مجھ سی بے مول باندی ان کو کہاں سے ملتی، جبکہ میرے ذہن میں خواب جاگ رہے تھے۔ اپنا گھر ہو، ایک پیار کرنے والا جیون ساتھی ہو، ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش فطری ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، میں اپنا مدعا کسی کو نہ بتا سکی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنے بارے میں خود سوچنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم محبت کیا بلا ہوتی ہے، اس کے چرچے زمانے میں تھے۔ ہر وقت محبت محبت کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ فلموں میں، رسالوں میں یہی پڑھتی تھی کہ محبت سے زندگی ہے، نہیں جانتی تھی کہ محبت خوشیوں کی موت کا بھی دوسرا نام ہے۔ ایک روز اپنی بھانجی کو اسکول سے لینے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان ملا۔ وہ اپنی بھتیجی کو اسکول سے لینے آیا تھا۔ دونوں بچیاں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ہم ایک راستے کے مسافر تھے، سو آگے پیچھے چل رہے تھے۔ اگلے روز بھی یہی ہوا اور اس کے بعد ایسا ہی ہوتا رہا۔ میرے اور اس نوجوان کے دل میں ایک خیال نے جنم لیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا چاہیے، تاہم جرت نہ اس میں تھی اور نہ مجھ میں۔ ایک دن چند آوارہ لڑکے میری راہ میں آ گئے، مجھ پر آواز کسنے لگے۔ گھبرا کر تیز تیز چلی۔ جب اس نوجوان نے مجھے گھبراہٹ میں دیکھا تو وہ بھی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے برابر آ پہنچا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نوجوان مجھ سے ہم کلام ہوا۔ برا مت ماننا، ان آوارہ لڑکوں کے ارادے کو بھانپ کر تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ اچھا کیا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں واقعی ان سے ڈر رہی ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے خوف ہو جاؤ، میں ساتھ ہوں۔ جب وہ لڑکے ذرا قریب آ گئے تو اس خیر خواہ نے انہیں ڈانٹا۔ کیا بات ہے، تم لوگ ادھر کیوں آئے ہو؟ دوبارہ دیکھا تو جان سے مار دوں گا۔ واہ، وہ ہنسنے لگے۔ لگتا تو ایسا ہے جیسے یہ اس کی بیوی ہو۔ ہاں، بیوی ہے میری۔ پھر تم سے مطلب؟ ہم سیر سپاٹے کو اس دھوپ میں نہیں نکلے، اپنی بچیوں کو اسکول سے لینے جا رہے ہیں۔ آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ واپس یہاں سے گزرتے ہو یا آگے کسی ریسٹورنٹ میں چائے پینے نکل جاتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں پہلے ہی ہر شے سے ڈرتی تھی، میں تو اپنے سائے تک سے ڈرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ اسکول تک چلتی رہی اور جب دونوں بچیاں باہر آ گئیں، ہم دونوں انہیں ہمراہ لے کر واپس گھر کو پلٹے اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جہاں وہ لڑکے ملے تھے، واپسی میں دوبارہ وہاں موجود تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے جھوٹ کہا تھا یا سچ۔ بچیوں کو ساتھ دیکھا تو وہ 9-2-11 ہو گئے، لیکن ہم دونوں کو ایک اندیکھے رشتے میں باندھ گئے۔ اگلے دن دل نے آرزو کی وہ مل جائے، اور وہ مل گیا۔ کیوں نہ ملتا؟ اسے خدشہ تھا کہ وہ لڑکے دوبارہ کہیں مجھے پریشان نہ کریں۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا کہ جب میں گھر سے نکلتی، کچھ آگے جا کر وہ دکھائی دے جاتا اور ساتھ ساتھ چلنے لگتا۔ سوچا کیا خبر کب میری بہن میری جگہ کسی اور کو بچی کو لینے اسکول بھیجنا شروع کر دے، تب میں ہمیشہ کے لیے اس مہربان انسان کو کھو دوں گی جو قسمت سے مل گیا تھا اور میرے دل میں بس گیا تھا۔ ایک صبح بھانجی کو اسکول پہنچا کر واپسی میں نے اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھا۔ اس نے کہا، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ یہی سوچتا تھا کہ بچھڑ جانے سے پہلے تم سے یہ پوچھ لوں کہ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں رہتی ہو، کیا شادی شدہ ہو، اور یہ بچی تمہاری کیا لگتی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ ایک لاوارث کھوئی ہوئی لڑکی ہوں جسے بچپن میں اسکول سے واپسی پر چھٹی کے وقت اغوا کر لیا گیا تھا۔ اب اصل نام پتہ گم کر چکی ہوں۔ الغرض اس کو تمام احوال مختصراً بتا دیا۔ وہ بہت متاثر ہوا۔ وہ بولا، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟
میں بھی اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتا ہوں اور شام کو ان کا بزنس سنبھالتا ہوں۔ صبح وہ دکان پر جاتے ہیں اور شام کو گھر آ کر آرام کرتے ہیں۔ اس نے اپنا نام سلیم بتایا، کہنے لگا کہ والدہ حیات ہیں، کہو تو انہیں اپنی بھابھی کے ہمراہ رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجوں، اس سے پہلے کہ کسی وجہ سے ہمارا ملنا ختم ہو جائے۔ ہاں ضرور، مجھے بھی اپنا گھر، اپنی جنت چاہیے، میں بھی یہی سوچتی ہوں۔ کل بہنوئی نے کوئی اور ملازمہ یا ڈرائیور وغیرہ رکھ لیا اور میں گھر میں قید ہو گئی تو آپ سے کیوں کر مل پاؤں گی؟ سلیم نے اپنی والدہ اور بھائی بھابھی سے میرا تذکرہ کیا۔ وہ میرا رشتہ طلب کرنے پر راضی ہو گئے اور اس کی والدہ کے ہمراہ بھابھی مجھے دیکھنے آئیں۔ میری بہنوں سے مدعا بیان کیا تو وہ ناک بو چڑھانے لگی۔ ان کو یہ کہہ کر ٹکا سا جواب دے دیا کہ دوبارہ آنے کی زحمت گوارا نہ کریں، ہم نہیں جانتے آپ کون لوگ ہیں۔ ہمارے شوہر حاجرہ کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ غرض کے ان خود غرض منہ بولی بہنوں نے منہ بولی ہونے کا بھی لحاظ نہ کیا، انہیں چائے پانی کا بھی نہ پوچھا، رکھائی سے پیش آئیں۔ سلیم کی والدہ آزردہ ہو کر چلی گئیں۔ انہوں نے سلیم کو گھر جا کر بلا بھلا کہا کہ راہ چلتی لاوارث پر تم نے بھروسہ کر لیا، اور ہمارے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھارے۔ وہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کے گھر سے ہم اس بچی کو بیاہ کر لے آئیں۔ نہایت بد اخلاق اور بدتمیز ہیں وہ عورتیں جن کے گھر حاجرہ رہتی ہے، وہ ہرگز اس کا رشتہ کہیں نہ کریں گی۔ تم حاجرہ کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ یہ سن کر بے حد دل گرفتہ ہوا، مجھے بتا دیا کہ والدہ بہت برہم ہوئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی نام نہاد بہنیں اس کی شادی نہ کریں گی، اگر تمہیں وہ اتنی ہی پسند ہے تو بھگا کر لانا پڑے گا، اور شریفوں میں یہ طریقہ نہایت ناپسندیدہ ہے، ایسا کرنے کی ہم تمہیں اجازت نہ دیں گے، یہ لڑکی جہاں ہے اسے وہاں ہی رہنے دو۔ اس کے بعد سلیم مجھے نظر نہ آیا، البتہ اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی بچی اسکول سے لینے آنے لگا۔ میں اتنی نہ سمجھ تھی کہ اس سے اس کا گھر بھی دیکھنے کو نہ کہہ سکی تھی۔ اس نے راستہ بدل لیا۔ غالباً اس کے گھر والوں نے میری بہنوں کے رویے سے توہین محسوس کی تو وہ بیزار ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر جلد ہوا کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ اب دل میں ایک خلش، ایک کسک تھی جو چین نہ لینے دیتی تھی۔ بہنوئی اسلام آباد سے تبادلہ کرا کر آ گئے، گاڑی ڈرائیور بھی مہیا ہو گئے اور اب بہن خود بچی کو لینے جانے لگی۔ میں گھر میں قید ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز میرے دونوں بہنوئی اور بہنوں نے بتایا کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ساس ان کی وفات پا چکی تھی۔ مجھے انہوں نے اپنے رشتے کی نند کو بخش دیا کیونکہ گھر وہ فی الحال بند کر کے جا رہے تھے۔ یہ اچانک تبدیلی میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ حیران پریشان کہ اب نئے گھر میں نئے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو میرے کچھ نہیں لگتے تھے۔ ابو اور کنزا امی کی نسبت سے ایک نام نہاد رشتہ جو ابھی تک چل رہا تھا وہ بھی خلاؤں میں گم ہوتا نظر آنے لگا۔ کوئی اور چارہ نہ تھا، جو بھی یہ لوگ میری قسمت کا فیصلہ کرتے ماننا پڑتا۔ دونوں بہنوں نے تسلی دی کہ ہم کچھ مدت وہاں رہ کر واپس آ جائیں گے، تم فکر مت کرو، سلمہ باجی بھی تمہارا خیال رکھیں گی، وہ بہت اچھی اور رحم دل عورت ہیں۔ بے شک سلمہ باجی بہت اچھی اور رحم دل تھی، لیکن ان کی بہو نہایت سنگ دل اور صفاک عورت تھی۔ اس کے دل میں عجب قسم کے خدشات رہتے کہ کوئی خوبصورت لڑکی میرے شوہر کے دل کو نہ بھا جائے۔ وہ مجھ پر کڑی نگرانی رکھتی اور بدسلوکی کرتی تھی۔ اس کی نگاہیں ہر دم میرے گرد پہرا دیتی۔ اس عورت نے میرا ہی نہیں خود اپنا بھی سکون خراب کر کے رکھ دیا۔ وہ نام نہاد بہنیں سائرہ اور ماہرہ پھر اچھی تھیں، کم از کم مجھ پر شک نہ کرتی تھیں۔ یہ عجب قسم کی عورت تھی، ہر وقت کی اہانت سے دل گھبرایا رہتا، دعا کرتی کہ میری بہنیں جلد لوٹ آئیں، لیکن وہ نہ لوٹی اور 3 برس اذیت میں گزر گئے۔ باجی سلمہ بتاتی تھیں کہ وہ 4 سال کی مدت پوری ہو جانے کے بعد لوٹیں گی۔ اسی اثنا میں باجی سلمہ بیمار پڑ گئیں۔ میں نے ان کی خوب خدمت کی، وہ مجھے دعائیں دیتی، کہتی تھیں اللہ مجھے صحت دے، تیری شادی کر دوں گی، اب جی جان سے تیرے لیے کوئی رشتہ دیکھوں گی۔ ان کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے، اللہ نے مہلت نہ دی، وہ وفات پا گئیں
اور میں ایک بار پھر بے آسرا ہو گئی۔ اب ان کی بہو عروسہ نے خوب پنجے نکال لیے۔ ساس کے ڈر سے جو ذرا دبکی ہوئی نظر آتی وہ ڈر جاتا رہا تھا۔ اب انہوں نے بات بات پر مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ کہتی کہ کہاں تک تمہاری نگرانی کروں، اب تمہیں دارالامان بھیجوانا پڑے گا، تم لاوارثوں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ ان باتوں سے ایک روز میں اتنی دل شکستہ ہوئی کہ رونے بیٹھ گئی۔ اتفاق سے ان کی پڑوسن آ گئی۔ در میں نے ہی کھولا۔ انہوں نے میری بھیگی آنکھوں کی طرف دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ گئی۔ ہم انہیں خالہ جی کہتے تھے۔ وہ میرا بیشتر احوال جانتی تھیں۔ مجھ سے کہا، معلوم ہے کہ عروسہ تم کو کتنا تنگ رکھتی ہے، ایسا کرو کہ تم ایک روز چپکے سے کنڈی کھول کر میرے پاس آ جاؤ جب یہ سو رہی ہو، میں تمہیں ایک نیک گھرانے میں بھجوا دوں گی۔ وہ کب سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی لڑکی چاہیے۔ ماریا میری بہن بنی ہوئی ہے اور ان کی بہو بچے کو جنم دینے والی ہے۔ ماریا دل کی مریضہ ہے، بہو اور بچے کی دیکھ بھال سے قاصر ہے۔ اس وقت میں اس قدر رنجیدہ تھی کہ خالہ جی کی بات کو گرہ میں باندھ لیا۔ اگلے دن جب عروسہ سو گئی، میں چپکے سے در کھول کر ان کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے مجھے برقع پہنا دیا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ماریا کے گھر لے گئی۔ پہلے تو میں پہچانی نہیں، پھر یاد آیا یہ سلیم کی امی ہے جو میرا رشتہ طلب کرنے آئی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، اپنی بہو کو آواز دی، مجھ سے ملوایا۔ دل بیٹھ گیا، سمجھی کہ یہ سلیم کی بیوی ہوگی، مگر بعد میں علم ہوا کہ یہ چھوٹے بیٹے کی بہو ہیں اور سلیم نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ سلیم نے مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا۔ اس بات پر اور دکھی ہو گیا کہ میں لاوارث تھی اور لاوارث ہی رہ گئی اور اب اس کے گھر بطور ایک ملازمہ لائی گئی ہوں۔ وہ اس دم خاموش ہو گیا، لیکن بعد میں اس نے ماں سے کہا، حاجرہ کا اندیا لو، اگر یہ راضی ہو تو میں اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس کی والدہ نے یہ بات مجھے نہ بتائی کیونکہ وہ کچھ دن مجھے اپنے پاس رکھ کر میرے طور اتوار دیکھنا اور پرکھنا چاہتی تھی۔ سال بھر تک انہوں نے میری سلیم کے ساتھ شادی کا نام نہ لیا، یہاں تک کہ ایک روز خالہ جی آ گئی اور بتایا کہ عروسہ تمہارے چلے جانے سے بہت سکون میں ہے اور سلمہ مرحومہ ہو چکی ہے، اس لیے تمہاری گمشدگی کا کسی کو ملال نہیں ہے۔ ہاں، مگر اب تمہاری دونوں بہنیں 4 برس کی مدت پوری کر کے واپس آ گئی ہیں۔ وہ عروسہ کے پاس تمہارے بارے میں معلوم کرنے آئی تھی، اس نے یہی بتایا کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو۔ وہ دونوں بے حد پریشان ہوئی ہیں۔ اس روز میں بھی اتفاق سے وہاں موجود تھی جب وہ آئی تھی۔ کہتی تھی، خالہ جی، ہمیں یقین نہیں آتا کہ حاجرہ خود سے بھاگی ہوگی، یقیناً اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ میں نے ان سے سرگوشی میں کہا تھا کہ اصل احوال جاننا چاہتی ہو تو میرے طرف آ جانا۔ وہ عروسہ کے گھر سے میرے گھر آ گئی۔ میں نے بتا دیا کہ تمہیں میں نے اپنی سہیلی کے گھر پہنچا دیا تھا کہ عروسہ کسی سینٹر پہنچانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ شکی عورت تھی، اس کے ساتھ کسی کا رہنا بہت مشکل ہے۔ سائرہ اور ماہرہ دونوں تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں، اب تم بتاؤ کہ ان سے کیا کہوں۔ میں نے کہا، میں ماریا آنٹی کے سامنے انہیں نہیں لانا چاہتی، مگر ابو اور کنزا آنٹی کا خیال آتا ہے جو میرے محسن تھے اور یہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میں خود انہیں سمجھا دیتی ہوں، تم مجھ پر چھوڑ دو۔ خالہ جی نے دلاسا دیا اور پھر میرے جذبات کے عین مطابق کر کے بھی دکھایا، یعنی ادھر ماریا آنٹی کو سمجھایا اور ادھر میری بہنوں کو، اور یوں انہوں نے میری اور سلیم کی شادی کی راہ ہموار کر دی۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ ہماری شادی ہو۔ ہماری لگن سچی تھی کہ بچھڑ جانے کے بعد بھی کبھی سلیم کے دل سے میرا خیال نہیں گیا اور نہ ہی میں اسے بھلا سکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہو گیا کہ ہم پھر مل گئے۔ مجھے سلیم کے گھر پناہ ملی اور یہ پناہ مضبوط اور دائمی تھی، یعنی زندگی بھر کے لیے سلیم کے گھر کی چھت تلے مجھے رہنا تھا اور سکون کے بقیہ دن گزارنے کا موقع بالآخر اللہ نے دے دیا۔ لیکن اس خوشی کو نہ میرے حقیقی ماں باپ دیکھ سکے اور نہ وہ جنہوں نے مجھے ایک رات سڑک سے لاوارث بچی کی صورت میں اٹھایا اور اپنے گھر لا کر پناہ دی، پیار دیا اور پروان چڑھایا۔ ان کا بھی مجھ پر بہت حق تھا،
مگر وہ اس دنیا سے ایسی دنیا میں جا چکے تھے کہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ مجھے بہنوں نے عزت سے رخصت کیا اور میں سلیم کی دلہن بن گئی۔ بیرون ملک رہ کر ان کے تنگ خیالات میں بہت وسعت آ چکی تھی۔ وہ مجھے ایک باندی کی صورت میں نہیں بلکہ ایک ہنستے بستے انسان کی صورت میں زندگی بسر کرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ جس وقت میری سلیم سے شادی ہوئی میری عمر تقریباً 40 سال کی ہونے والی تھی۔ اللہ نے کرم کیا، پھر بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ ہمارے 3 بچے ہیں اور میں خوش و خرم سلیم کے ہمراہ زندگی گزار رہی ہوں۔ آج زندگی میں خوشیوں کی کمی نہیں، پھر بھی میری خوشیاں ادھوری ہیں، کیونکہ حقیقی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار کبھی نہیں مل سکیں گے۔ نہ جانے وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، زندہ ہیں یا نہیں۔ یہ اور ایسے کتنے ہی سوالات ہیں جو کبھی مجھے اس قدر پریشان کر دیتے ہیں کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ پھر خود کو یہ سوچ کر پرسکون کر لیتی ہوں کہ ماں باپ، بہن بھائی نہ مل سکے تو کیا ہوا، اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ سلیم کے گھرانے جیسا نیک گھرانہ دیا اور سلیم جیسا نیک دل شوہر عطا کیا۔ ہمیں جدا کر کے دوبارہ ملا دیا، اولاد دی، خوشیاں دے دی، ورنہ مجھ جیسی لاوارث لڑکیاں تو زمانے کی ٹھوکروں میں خاک کر دی جاتی ہیں، بھیک منگوائی جاتی ہے، ان کو فروخت کیا جاتا ہے، اور اس سے آگے سوچتے ہوئے دل لرز جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نہ ملا وہ تقدیر میں نہیں تھا، جو مل گیا وہ قسمت میں لکھا گیا تھا۔ بس اسی ایمان کے ساتھ زندگی گزرتی ہے تو آسان لگتی ہے، ورنہ انہیں یاد کر کے سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔